اے میرے عزیزو غور کرو یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا گیا قربانی بندے اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے بھی قرآن مجید میں قربانی کی عظمت کا اعلان کر دیا، اور مصطفیٰ کریم نے بھی فرما دیا جو بندہ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے پروردگار اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا کرم ہوتا ہے، مگر پھر بھی کچھ بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھتا ہے اپنی رحمتوں سے۔ فرمایا گیا تین ایسے بدنصیب لوگ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جو بدنصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے نہیں نوازتا ہے، یعنی وہ قربانی کریں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں قربانی کا جب ذکر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا تین بدنصیب لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو دل کے کانوں سے سننا اور غور کرنا، کہیں ہم ان تینوں میں تو نہیں ہیں؟ اگر ان تینوں میں ہیں تو خدا کے لیے فوراً سچی توبہ کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو پیسہ بھی خرچ کریں، جانور بھی لے کر آئیں، ذبح بھی کریں، قربانی بھی کریں، اور پھر بھی کوئی فائدہ نہ ملے، پھر بھی قربانی کو اللہ قبول نہ کرے۔ خدا کے لیے ذرا غور کرنا، اپنی قربانی کرنے سے پہلے ذرا اپنے اوپر بھی غور کر لینا۔ حضرت امام جعفر صادق مصطفیٰ کریم کے نواسے، حضرت امام حسین کے نواسے، اللہ اکبر، غور کرو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تین بدنصیب لوگ ایسے ہیں وہ قربانی کریں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لیں، چاہے جتنا تگڑا تندرست جانور لے آئے، چاہے جتنا اہتمام کر لیں، مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کی قربانی کو اللہ تعالی رد فرما دیا کرتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا کہ پہلا وہ انسان ہے، پہلا بدنصیب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یہ پہلا بدنصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، بندہ شرک کرے، جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور مشرک جو ہے، جو شرک کر رہا ہے، گویا وہ دین سے دور ہو گیا، دین سے بے دخل ہو گیا، ایمان اس کے سینے سے نکل گیا۔ غور کرو میرے عزیزو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس کی شان یہ ہے، اس کا فضل، اس کی عطا ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں، اس کا کرم ہے تبھی تو سانسیں چل رہی ہیں، اسی پروردگار نے پیدا کیا، اسی نے بنایا، اسی نے تخلیق کی، وہی ہمارا کریٹر ہے، اس نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، چاند سورج کو بھی بنایا، اسی پروردگار نے کائنات کے ہر ذرے کو وجود عطا کیا ہے، اسی پروردگار نے جب ارادہ کیا کہ کائنات کو بنانا ہے تو اس کا ارادہ کیسا، اس رب کا قرآن پڑھو، پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ فرمایا گیا، قرآن مجید نے کہہ دیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پروردگار
ارادہ یہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیا کرتا ہے تو اس کا ارادہ ایسا ہوتا ہے، ادھر رب فرماتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنانا چاہا، اللہ نے پیدا فرمانا چاہا دنیا کو، تو اللہ نے فرمایا کن فیکون، پھر ساری کائنات خود بخود پیدا ہو گئی۔ اے میرے عزیزو، وہ پروردگار جس نے اکیلے کائنات کو بنایا، اکیلے کائنات کا نظام چلاتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی اللہ ہے۔ اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، فرمایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا بد نصیب انسان کون ہے؟ قربانی تو کر رہا ہے، پیسہ تو خرچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اللہ پھر بھی اس کی قربانی کو رد کر دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم اس کی قربانی کو پھر بھی قبول نہیں فرماتا۔ وہ کون ہے دوسرا بد نصیب؟ فرمایا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، دوسرا وہ جو حرام کی دولت سے کوئی جانور جیسے بکرا خرید کے لائے اور اسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے صدقہ خیرات کرے یا غریبوں کو کھلائے، وہ انسان بھی اتنا بد نصیب ہے۔ حرام کی دولت کو لا کر حرام کے لقمے کھلانے والا، اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلانے والا، حرام کے لقمے کھانے والا، یاد رہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سود بیاج پہ پیسہ لے کر قربانی کر رہے ہیں۔ اے سود بیاج پر پیسہ لے کر قربانیاں کرنے والوں، کبھی تم نے سوچا ہے یہ مال حرام ہے؟ اس لیے کہ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا سود بیاج لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ حرام کام کر رہے ہیں سود بیاج کے پیسوں سے۔ کئی لوگ تو اپنا پیسہ دے کر 1000 دیے، اس کنڈیشن پہ دیے کہ 1200 لوں گا، ان 1200 میں 1000 دے کر جو 200 ایکسٹرا آئے، ان 200 نے وہ 1000 بھی خراب کر ڈالے۔ 200 ایسے آئے، وہ 1000 بھی انہوں نے خراب کر دیے، اور وہ 1000 جب 10,000 میں ملے تو وہ پچھلے 10,000 بھی خراب ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ 200 روپے کی نحوست تھی جو بیاج اور سود کے تھے، انہوں نے 10,000 کو خراب کر دیا۔ تو یاد رکھنا، سود اور بیاج کے پیسے سے کبھی قربانی نہ کرنا۔ آج کل بڑا چلن یہ بھی چل گیا ہے، حرام کی دولت، حرام کے پیسے، سود بیاج کے پیسوں سے لوگ بڑی بڑی نظروں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ 11 دیگیں بریانی کی بنوا کے سارے محلے کو کھلا رہے ہیں، بڑا نام کر رہے ہیں، خواجہ کی چھٹی پہ دیگیں بنا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو دیکھا قربانی کا موقع آیا، حرام کی دولت سے قربانی کی اور پھر بڑے بڑے پتیلے بنا دیے، اور بنانے کے بعد میں لوگوں کو کھلا رہے، اپنے بچوں کو بھی وہی حرام کے لقمے کھلا رہے، سارے محلے کو بھی وہی حرام کی دولت کے لقمے کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، حرام کے لقمے تم لائے، سب کو تم نے کھلائے، مگر حساب تو سب کا تمہیں کو دینا پڑے گا، کیونکہ تم لا رہے ہو نا وہ حرام کے لقمے، حرام کی دولت۔ یاد رہے، یہ جو چلن چل پڑا ہے، لوگوں نے اس کو ماڈرن بنانے کے لیے کیا کیا؟ انٹرسٹ نام اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، انٹرسٹ، بیاج کو، سود کو کہہ رہے ہیں یہ بزنس ہے، انٹرسٹ کا بزنس۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں دیکھا کہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ کھلے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور حد ہو گئی میاں، کھلے طور پر کوئی مسلمان سود بیاج کا کام کر رہا ہے اور پوری قوم اس کے ہاں آتی جاتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اس سے ترک تعلق نہیں کرتے لوگ، معلوم ہونے کے باوجود بھی۔
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سود بیاج کا کھانے والا ہے، تم جا رہے ہو راستے میں، گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہو رہی ہے، گرمی تمہیں بلا کی لگ رہی ہے، اور سود بیاج والے کے مکان کے قریب سے تم گزر رہے ہو، اس کے مکان، اس کے دیوار کا سایہ راستے میں ہے، تو فرمایا گیا اس کے سائے میں کھڑے ہونے سے بھی بچو، اس سائے سے بھی، یعنی جب وہاں کھڑے ہوگے طبیعت کو سکون ملے گا، آرام ملے گا، سائے میں ٹھنڈک ملے گی نا، دھوپ سے بچو گے۔ فرمایا گیا سود بیاج والے کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہ ہونا، اس کے مکان کے سائے سے بھی بچنا، اس لیے کہ وہ ایسا لانتی ہے، تم اس کے قریب جاؤ گے تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اسے سمجھاؤ، اسے منع کرو، روکو اسے برے کام سے، اور اگر وہ ضد پہ اڑ گیا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دو، بیزاری کا اظہار کر دو۔ جب اس کا آپ کھلے طور پر بائیکاٹ کریں گے سارے مسلمان، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کو اپنے اندر رکھ لے، نہیں، اسلام کہتا ہے اگر تو میرے اصولوں کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اپنا کام دیکھ، اللہ کو ایک مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اپنا کام دیکھ، تو ایمان کی حدود سے نکل گیا، اسلام کی حدود سے نکل گیا۔ نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اگر انکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نہ پڑھنا، ترک کر دینا، گناہگار ہوگا بندہ، ایک ہوتا ہے انکار کرنا، اگر منکر صلاۃ ہے، منکر زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام کا اگر منکر ہے، کسی بھی ایک رکن کا منکر ہے، تو پھر اس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بچے میرے بھائی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت کہاں، اسلام کہتا ہے میرے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق زندگی گزارو۔ تو آج کل ماڈرن بنا دیا ہم نے ماحول، ہم کہہ رہے انٹرسٹ کا ہمارا بزنس ہے، بزنس کا نام لے کر اسے ماڈرن بنانے والوں اور دنیا کو یہ دکھانے والوں کہ تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تم تو بزنس کر رہے ہو، یاد رکھنا بزنس تو میرے مصطفیٰ نے کرنا سکھایا ہے، میرے مصطفیٰ نے تجارت کرنا سکھایا ہے، تجارت کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے میرے آقا نے تجارت کی ہے، تجارت کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے تجارت کا سلیقہ میرے مدنی کریم آقا نے سکھایا ہے۔ حرام کی دولت سے بچو، یہ حرام کی دولت تمہیں برباد کر دے گی۔ اور سود بیاج کھانے والے کے متعلق تو میرے حضور نے کیا فرمایا جانتے نہیں آپ؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا، آقا فرماتے میں نے بہت سارے مناظر دیکھے، ایک منظر یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ تھے ان کے پیٹ اتنے بڑے، جتنے بڑے بڑے مکان ہوا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ان لوگوں کے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جبرائیل یہ ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر کیا ہے؟ بلبل سدرہ نے فرمایا ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو اور زہریلے کیڑے جانور ہیں۔ حضور نے فرمایا کون لوگ ہیں یہ؟ والی کونین نے جیسے ہی فرمایا تو بلبل سدرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سود بیاج کا کام کیا کرتے تھے، جو اسلام کے قوانین کو نہیں مانتے تھے آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کام کیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے جیسے جبرائیل امین بلبل سدرہ نے بتایا، یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے، سود کا پیسہ کھانے والے لوگ ہیں، اے لوگوں غور کرو یہ حال ان کا۔ تو سود سے بچو، حرام کے پیسوں سے بچو، حرام کی دولت سے بچو خدا کے لیے۔ اور تیسرا بد نصیب کون ہے؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی،
وہ تیسرا بدبخت انسان، وہ تیسرا بدنصیب انسان کون ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتا؟ تیسرا بدنصیب انسان وہ ہے جو قربانی کو صرف دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا کرتا ہے، صرف لوگوں میں اپنی واہ واہی کے لیے کرتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اسے اللہ کی خوشنودی سے کوئی غرض نہیں، اسے اللہ کی رضا سے کوئی غرض نہیں، اسے سنت ابراہیمی سے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے کہیں کہ دیکھو انہوں نے قربانی کی ہے، یہ کتنا عمدہ جانور قربان کرتے ہیں، ان کا چرچا ہو، ان کی تعریف ہو، وہ دکھاوا ریاکاری کرتے ہیں۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا جس عمل میں دکھاوا آ گیا، جس عمل میں ریاکاری آ گئی، سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ جس عمل میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، صرف نام و نمود کے لیے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اے قربانی کرنے والوں، کبھی بھی قربانی دکھاوے کے لیے نہ کرنا، نام و نمود کے لیے نہ کرنا، نیت یہ رکھنا کہ میں حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر لوں۔ اور یہی تو وجہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قربانی تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ تو قربانی کرتے وقت میں یہ نیت رہنی چاہیے، یہ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، قربانی کا مقصد ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، قربانی کا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا، قربانی کا مقصد ہے مدنی کریم آقا تاجدار مدینہ والی کونین کی سنت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے طور طریقوں پر عمل کرنا۔ قربانی کا نام ہے اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنا، قربانی کا نام ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ یا اللہ جو تیرا حکم اسی میں میں راضی، جو تیری رضا اسی میں میں راضی۔ دماغ کے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی، طبیعت نہیں چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے بس کافی ہو گیا، یا اللہ تیرا حکم ہے بس میں ماننے کو تیار ہوں، یا اللہ تیرا حکم ہے اب مجھے دماغ نہیں لگانا۔ ارے یار غور تو کرو، دماغ لگاتے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑاتے، دماغ لگاتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دماغ لگاتے، عقل کے گھوڑے دوڑاتی تو حضرت ہاجرہ دوڑاتی۔ وہاں تو شیطان بھی مسلسل بہکا رہا تھا ابراہیم کیا کر رہے ہو، کوئی اپنے بچے کو قربان کرتا ہے؟ اسماعیل خبر نہیں ہے تمہیں، تمہارا باپ تمہاری گردن پہ چھری چلا دے گا، تمہیں ذبح کر دے گا۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑاتے، یا اللہ 100 اونٹ قربان کر دیے، 200 اونٹ قربان کر دیے، بیٹے کی قربانی کیوں کروں؟ بیٹا ہے، پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یا اللہ بیٹے کی قربانی کیوں کروں؟ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تو حضرت ابراہیم دوڑاتے، مگر حضرت ابراہیم نے مزاج دے دیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہ جب حکم پروردگار کا ہو تو پھر یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالی حکم کیا دے رہا ہے، بس اتنا سوچنا ہے کہ حکم اللہ کا ہے، میرا کام عمل کرنا، میرا کام بس ماننا ہے، سر تسلیم خم کر دینا، بس مان لو، بس مان۔ اچھا عبادت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، سر جھکاتے ہو نا سجدے میں، مطلب کیا؟ اللہ سر کیوں جھکواتا ہے؟ ہم نے دیکھا کچھ اور مذاہب میں وہاں پہ یوں کھڑے ہو گئے، یہ ان کی عبادت ہو گئی۔ مختلف مذاہب میں کوئی بیٹھ گیا آسن لگا کے، وہ اس کی ہو گئی پرستش۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا، عبادت کرنی ہے، سجدے میں سر جھکانا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟
یہ سر جھکانا ہے. یہ سر کیا ہے؟ انسان کا سارا دماغ، ساری عقل اسی کے اندر، سوچنے سمجھنے کا مادہ اسی کے اندر. عقل سلیم یہیں پر ہے، عقل یہیں پر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہیں پر، علم یہیں پر، سب یہیں سے شروع ہوتا ہے. دماغ. اسلام نے فرمایا یہ تیرا جو دماغ ہے، یہ جو تیری عقل سلیم ہے، جو تیرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آج اگر تو مسلمان ہے، یہ عقل اسی نے دی، دماغ اسی نے دیا، سوچنے سمجھنے کا سلیقہ اسی رب نے دیا. تو آپ اسی دماغ کو، اسی سر کو جھکا دے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس سر میں ہے، اسی سر کو اللہ کے حضور جھکا دے. اب جھکا دیا مطلب یہ ہو گیا، اے اللہ یہ جو میری عقل ہے، عقل کے گھوڑے دوڑنے خود بخود بند ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے اسی سر کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا. یا اللہ میں نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا، تمام صلاحیتیں تیری بارگاہ میں جھکا دی، تمام صلاحیتوں کو میں نے یہیں پر جھکا کے ختم کر دیا. یعنی بات تیری آئے گی، اب صلاحیتیں اپنی کام نہیں کریں گی، تیرے حکم کے مطابق چلوں گا. اب عقل میری کام نہیں کرے گی، تیرے حکم کے مطابق چلوں گا. دماغ میرا نہیں سوچے گا، بس تیرا حکم آئے گا میں اس پر عمل کروں گا. یا اللہ یہ ساری صلاحیتیں تو نے دی ہیں، اور تیری بارگاہ میں سر جھکا کے ٹوٹل سرنڈر کر رہا ہوں، سر تسلیم خم کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ ساری صلاحیتیں ایک طرف رہ جائیں گی. حکم اللہ کا آئے گا تو پھر صلاحیتوں سے نہیں سوچا جائے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بس اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جب حکم اللہ کا ہو نا، بس سوچنا نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ثابت کر دیا حکم اللہ کا ہے، اب نہیں سوچنا. ایک جان نہیں، ہزار بھی ہوتی تو اللہ کے نام پہ قربان. مگر آج کل کچھ عقل مند لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ احمق، جاہل، نادان، بے وقوف، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ اسلام میں جو قربانی ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہہ رہے بے وجہ جانوروں کو مار دینا، بے وجہ جانوروں پر ظلم ہے، اتیاچار ہے، جیو ہتیا ہے. یہ چند بدھی جیوی جو دراصل بے وقوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، بنام بدھی جیوی، دراصل وہ بے وقوف، احمق، جاہل ایک نمبر کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جیو ہتیا ہے. عقل اب ان کی یہاں سے انہیں گمراہ کر رہی ہے، عقل ان کی انہیں برباد کرتی ہے. عقل کہتی ہے جانور کا کیا قصور ہے، اور اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی جانور کے خون کی. ابے جاہلو، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جانور کے خون کی یا جانور کو ذبح کروانے کی. یہ تو اللہ نے اس لیے امتحان رکھا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے عقل دی، میں نے تجھے صلاحیت دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے روزی دی، میں نے تجھے جو ہے مکان دیا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، زمین کا بچھونا بچھا دیا، آسمان کا فرش لگا دیا، آسمان کا جو شامیانہ میں نے تیرے لیے تیار کر دیا. سب کچھ تیرے رب نے تیرے لیے کیا. پہاڑ بنائے تیرے لیے، دریا بنائے تیرے لیے، درخت بنائے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. اب تو بتا اگر تیرا رب حکم دے تو تو اس رب کے لیے کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا عقل سے سوچنے میں لگ جائے گا، یا دماغ کے گھوڑے دوڑائے گا، عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر امتحان لے رہا. اللہ فرماتا ہے ذرا قربانی کر، اب پتہ لگ جائے گا کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون پروردگار کے حکم پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتا ہے. جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا وہ برباد ہو جائے گا، دین و ایمان اس کا چلا جائے گا. اور جو رب کے حکم پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اسے عزتوں کی مسندیں بھی عطا فرمائے گا. تو دماغ سے کام نہیں لینا، عقل سے کام نہیں لینا، بس اتنا یاد رہے یا اللہ حکم تیرا ہے، یا اللہ حکم تیرا ہے. اور بندہ اگر یہ سوچ لینا سارے گناہ ہی چھوڑ دے گا. جھوٹ بولتے وقت اگر بندہ اتنا سا سوچ لے، اے پروردگار تو نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، حکم تیرا ہے کہ جھوٹ نہ بولو،
اتنا سوچ لے تو بس اتنے کام بن جائے گا. یا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ حکم تیرا ہے. یا اللہ جوا نہیں کھیلوں گا کیونکہ حکم تیرا ہے. یا اللہ شراب نہیں پیوں گا کیونکہ حکم تیرا ہے. کام بن جائے گا. اتنا ہی سوچ لے بندہ, اتنا سوچ لے کام بن جائے گا, مگر نہیں سوچتے. گناہ پہ گناہ, جھوٹ پہ جھوٹ. اچھا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, گناہ کبیرہ میں ملوث ہوتا ہے, زنا کرتا ہے, فرمایا اس کے سینے سے ایمان اس وقت نکل جاتا ہے. جب وہ زنا کرتا ہے اس کے سینے سے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے. کتنا بدنصیب ہے نا وہ انسان کہ اس کے سینے سے اتنی دیر کے لیے ایمان ہی نکل گیا. اے مسلمان, ایمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں, قدر کرو ایمان کی. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے. ایمان کیا ہے جانتے ہو؟ ایمان فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے, تاجدار مدینہ نے فرمایا ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان بنایا ہے نا, یہ اس رب کا بہت بڑا احسان, بہت بڑا فضل, بہت بڑا کرم ہے. اے لوگو, مجھے اور آپ کو اللہ نے صاحب ایمان بنا کر اعزاز دیا تو پھر تمہاری میری عزت بڑھ گئی, مقام بڑھ گیا. پھر عزت یہ ہو گئی کہ پیغمبروں نے پھر تیرے میرے لیے دعائیں کی. صاحب ایمان کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے دعائیں کی. حضرت ابراہیم نے دعا کی, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, پیغمبروں نے دعا کی. حضرت ابراہیم نے دعا کی, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. قرآن گواہی دیتا ہے ان انبیاء نے دعائیں کی. رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. انبیاء دعا کر رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ایمان سینے میں آیا تو عزتیں مل گئی. اور پھر اللہ تعالی صاحب ایمان مومنوں پر کرم بھی فرماتا ہے. پروردگار ان پر کتنا فضل. اچھا ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا حضور, مولا کائنات سے کہنے لگا حضور اتنا بتائیے کہ پروردگار عالم کی جو رحمت ہے اس رحمت میں حصہ صرف نیک اور پرہیزگاروں کو ملتا ہے یا گناہگاروں کو بھی ملتا ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا 2 برتن لے کے آؤ, ایک گندا لے کے آؤ, ایک صاف لے کے آؤ, اور پھر اسے رکھ دو لا کر میدان میں. پھر جب بارش ہوگی تو بتاؤ ذرا کہ بارش کی بوندیں کون سے برتن میں آئیں گی, دھلے ہوئے صاف برتن میں آئیں گی یا گندے برتن میں بھی بارش کا پانی آئے گا؟ تو سائل نے کہا اے مولا علی, بارش نہیں دیکھتی ہے کہ کون سا برتن گندا ہے, کون سا دھلا ہوا ہے, کون سا صاف ہے, بارش کا پانی دونوں میں برابر آئے گا. تو مولا علی نے فرمایا یہی رب کی رحمت کی مثال ہے. اللہ کی رحمت بھی فرق نہیں کرتی کہ کون گناہگار ہے, کون مومن پرہیزگار ہے, کون گناہگار ہے. اللہ کی رحمت بھی سب پر برابر ہوتی ہے, یکساں ہوتی ہے. یہی سوچ کے بندہ رب کے قریب ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ کرم فرماتا ہے, میں گناہگار ہوں مگر پھر بھی مجھ پہ اس کی رحمتیں. پروردگار کی رحمتیں بلاتی ہیں, آواز دیتی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں, او غافل انسان, او بھٹکنے والے کہاں جا رہا ہے, آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا, تیرا پروردگار بڑا کریم ہے, تیرا خدا بہت کرم فرماتا ہے, آ جا رب کی بارگاہ میں آ جا. تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار بھی کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو,
تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کے نکالا. وہ کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا تھا اے شیطان سن لے. یہ مشکات کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا تھا اے شیطان سن لے. پروردگار نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے. تو بہکائے گا میں بخشتا رہوں گا, تو بہکائے گا میں ان پر کرم کرتا رہوں گا. اسی لیے میرے امام اہل سنت تاجدار بریلی سیدی سرکار اعلی حضرت نے, کیونکہ حضور بھی جو دنیا میں تشریف لائے رب کی رحمت بن کے آئے, اللہ کے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے حضور کو بھی عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ساری کائنات کے لیے میرے حضور کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے.